ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی. الحمد للہ علی آلائہ. الحمد للہ علی نعمائہ. الحمد للہ علی ما ہدانا وشکر علی ما اولانا. والحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین. والحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا العالمین رحمتا للعالمین ابی القاسم محمد. اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب یسر لی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنک سلطانا نصیرا. بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الملک آیت نمبر 19. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وعليكم السلام. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي على سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صدق اللہ. جیسے کہ عرض کیا ہے سورہ ملک مکی ہونے کے ناطے زیادہ تر اعتقادات کی بات کرتی ہے، اور اعتقادات میں جو مرکزی نقطہ ہے وہ توحید ہے اور توحید کی صفات ہیں. خدا کریم ان آیات میں اپنی مختلف وعلیکم السلام اپنی صفات کے جو مظاہر ہیں ان کا بیان کرتا ہے. چونکہ ہر صفت خدا کی کسی کام کا جو ہے مظہر ہے، کسی اس کی خاصیت کا مظہر یہاں کائنات میں موجود ہے. تو کائنات ایک قسم کا آئینہ ہے جس میں خدا کی صفات نظر آتی ہیں. جیسے کہ آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں تو اس دیکھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جس نے یہ چیز بنائی ہوگی اس میں یہ خاصیات ہوں گی، یہ چیزیں اس کی پہچان میں ہوں گی، اتنی وہ کر سکتا ہوگا. مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک بہت ٹھیک سی بلڈنگ بنی ہوئی دیکھی تو یقیناً آپ کہیں گے کہ بنانے والے کو اتنا پتہ تھا کہ بلڈنگ کیسے بنانی ہے، علم رکھتا تھا، طاقت رکھتا تھا، جانتا تھا، رنگوں کی پہچان اسے تھی، اسے مٹیریل کی پہچان تھی، اسے بلندی کی پہچان تھی، اسے میتھ بھی آتا ہوگا، اسے جو چیزیں اس میں ضروری ہوتی ہیں، جیومیٹری وغیرہ کے سلسلے ہوتے ہیں، جو انجینئرنگ کے اصول ہوتے ہیں وہ سارے ہی اس کو پتہ ہوں گے. تو یہ چیزیں اس ایک چیز. تو اب جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ ساری کائنات بھی اسی طرح ہی ہے. یہ تو فزیائی دنیا ہے. اس سے ہٹ کر جو معنوی دنیا ہے ہمیں عقل کا پتہ ہے، یا جو دوسری صفات ہیں تو ان صفات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس نے یہ بنایا ہے اس میں وہ صفات بھی جو پازیٹیو ہیں، جو جمال کی صفات ہیں وہ ساری پائی جاتی ہیں، اور جو نقص ہیں وہ نہیں پائی. ہم میں جو ہے دو قسم کی صفات پائی جاتی ہیں، صفات جمال اور صفات جلال. ہم میں جو نقص ہیں وعلیکم السلام وہ خدا میں نہیں ہیں. یقیناً بہت سارے کام ہم نہیں کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو ہم نہیں جانتے ہیں، بہت سارے
سلسلوں کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، بہت سارے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں، کر نہیں سکتے ہیں، جبکہ خدا کریم سے یہ ساری چیزیں ممکن یعنی ہیں، اور وہ کرتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ کر سکتا بھی ہے۔ تو جو ہم میں کمزوریاں ہیں وہ اس میں نہیں ہیں، اور جو ہم میں چھوٹی موٹی جمال کی صفات ہیں، مثال کے طور پر اگر سخاوت انسانوں میں ہے تو اس کا جو مرکز ہے، مین چیز ہے، وہ خدا میں ہے۔ اگر حسن ادھر ہے تو حسن، اصلی حسن ادھر ہے۔ اگر بخشش ادھر ہے تو اس کا اصلی مرکز ادھر ہے۔ اگر ارادہ ادھر ہے تو اصلی ارادہ ادھر ہے۔ اگر علم ادھر تھوڑا بہت ہے تو اصل علم ادھر ہے۔ تو جو بھی ہماری اچھی پازیٹیو صفات ہیں وہ بطور اتم اور کامل ادھر ہیں، بلکہ وہ مرکز ہے، خزانہ ہے، اور ہمیں تھوڑا سا اس میں سے ملا ہوا ہے۔ اور منفی صفات بھی ہم میں اس لیے ہے کہ ہم پہچان کر سکیں کہ ادھر یہ منفیات نہیں ہیں۔ یہ جو آیات ہم ابھی جن کو پڑھ رہے ہیں، ان میں خدا کریم نے مختلف قسم کی اپنی صفات کا بیان کیا ہوا ہے۔ جیسے کہ کل ہم نے جو آیات پڑھی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اے انسانوں، اللہ نے آپ کے لیے زمین رام کر دی ہے، آپ کے اختیار میں دے دی ہے۔ اب اس کے ساتھ جیسے بھی کریں، جس طرح اس کو استعمال کریں، جدھر جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں، جیسے استعمال آپ سے ہو سکتا ہے۔ ہاں، جیسے ابھی پہاڑوں کو لوگ ہلا رہے ہیں، ایسی انسان کے پاس وہ مشینری اور سلسلے آ گئے ہیں کہ پہاڑوں کو ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، اور حیران ہوتا ہے بندہ بعض اوقات۔ ایک ٹائم میں دیکھتا ہے کہ ادھر پہاڑ ہے، اور 2 سال کے بعد جب ادھر سے گزرتے دیکھتا ہے کہ وہ پہاڑ سارے کا سارا غائب ہو گیا۔ انسانوں نے وہاں سے مٹی اور مٹیریل اٹھا کے پہاڑ ہی سارا ختم کر دیا۔ ایسی صورتحال۔ اب پہاڑوں سے سوراخ کرنا، یہ سرنگیں آپ نے جو دوست ٹنل میں سے گزرے ہوں کہیں سے، تو 2-2 4-4 5-5 کلومیٹر کے سوراخ ٹنل بنائے ہوئے ہیں، اور نیچے سے تو انسانوں کے اختیار میں خدا نے دے دیا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ ذکر کیا خدا کریم نے آیت نمبر 15 میں، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ آزادی جو آپ کو ہم نے زمین پر دی ہے، اب اس کو دیکھ کر بالکل آپ مغرور اور متکبر بھی نہ ہو جائیں۔ ہم اگر چاہیں تو اسی زمین میں آپ کو دھنسا بھی سکتے ہیں، اگر چاہیں تو زمین کے اوپر بھی آپ پر ایسی بلا نازل کر سکتے ہیں کہ دیکھتے رہ جائیں اور پھر کچھ نہ ہو سکے۔ آخر میں ان آیات کے آخر میں یہ کہا کہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے پچھلے لوگ ناکارہ نکلے ہیں، اب وہ ختم ہو گئے ہیں، انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا بہت، آپ بھی کہیں اسی کا شکار نہ ہو جائیں۔ لیکن خدا کریم ہمیں صرف تنبیہ کر رہا ہے، حقیقت میں انسان آج بھی بالکل اسی طرح ہی بیکار زندگیاں اس جہان میں گزار کے اگلی زندگی میں داخل ہو جائیں گے، اور بہت کچھ یوز کر کے اپنے ہاتھ سے دے کر چلے جائیں گے، اور حاصل کچھ بھی نہیں کریں گے، بالکل ایسے کھلندڑے بچے کی طرح جس کو آپ کوئی چیز کام کی دیں وہ اس کو کھیل کود میں ہی ضائع کر دے اور اس سے کچھ حاصل نہ کرے۔ تو اب آج ایک اور نشانی اپنی قدرت کی خدا کریم ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ دیکھیں بھائی اے انسانوں، اس کو سوچ لیں تھوڑا سا، پھر دیکھیں کہ خدا کی کیا طاقت ہے۔ فرماتا ہے کہ آیت نمبر 19، اولم یروا الی الطیر، یہ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو ہی دیکھ لیں، کبھی سوچیں کہ ان کو کس چیز نے اوپر یہاں قائم کیا ہوا ہے، یعنی اوپر ان کو روکتا کیا ہے؟ باقی ہم تو کوئی چیز اوپر پھینکتے ہیں تو گر جاتی ہے، یا خود ہم اوپر جائیں تو نیچے دھڑام سے آ گرتے ہیں۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ کس چیز نے ان کو روکا ہوا ہے؟ یہ جو پرندے بالکل ایسے صافات ہیں، یعنی جنہوں نے اپنے پر پھیلا رکھے ہیں۔ بعض پرندے ہیں گھنٹہ ممکن ہے کہ ان کو پر مارنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، صرف ایسے پر رکھ کے
پھرتے رہتے ہیں۔ تو کس نے بھائی ان کو روک رکھا ہے اوپر؟ کیا ہوا ہے؟ کیسے ترتیب ہے؟ تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو اور بھی زیادہ آدمی کو عجیب لگتا ہے کہ کیسے پرندوں میں کیا ساخت کی ہے خدا کریم نے کہ وہ اوپر جو ہے وہ رک سکتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں۔ وَيَقْبِضْنَا فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضْنَا، کچھ ہیں جو ایسے سیدھے پر رکھ کے چلتے رہتے ہیں، کچھ ہیں جو پر مارنے کی وہ بھی کرتے ہیں، بند کرتے ہیں اور کھولتے ہیں، اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور پھر سمیٹ لیتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، خود خدائے کریم بتا دیتا ہے کہ انسان تو بہت سوچ میں نہ پڑ کے ان کو کس نے وہاں روکا ہے اور آسمان میں چلنے کے لیے طریقہ کار ان کو کس نے سکھایا ہے، یا کون ان کو طاقت دیتا ہے کہ یہ آسمان میں رکے رہتے ہیں، خالی فضاؤں میں پھرتے رہتے ہیں۔ ما یمسکہن، کوئی نہیں روک سکتا ہے ان کو اوپر، الا الرحمن، یہ رحمان کی رحمانیت ہے، اس نے اپنے طریقے سے۔ اور دیکھیں کہ کیسے خدا کریم نے ہر چیز کو فکس وہ دیے ہیں خاص قسم کے کہ وہ وہاں اڑ سکیں، یہ پرندے جیسے۔ ابھی یہ شیخ صاحب نے ادھر دو چار پرندوں کی خصوصیات لکھی ہیں، میں آپ دوستوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ اللہ ہی نے ہوا اور پانی کو اس طرح خلق فرمایا کہ اپنے وزن سے کمتر وزن کے اجسام کو اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ جو بھی چیز ان کے وزن سے، ہوا کے وزن سے جب بھی چیز کم ہوگی تو ہوا اس کو اوپر اٹھا لے گی، پانی کے وزن سے جو چیز کم ہوگی، وعلیکم السلام، تو پانی اس کو اٹھا لے گا۔ جو چیز پانی کے وزن سے زیادہ ہوگی تو پانی اس کو نیچے ڈبو دے گا۔ جو چیز پانی کے وزن سے، خود پانی کا بھی ایک وزن ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی چیز اس کے وزن سے زیادہ ہوگی تو اس کو ڈبو دے گا، اگر پانی کے اپنے وزن سے چیز کم ہوگی تو اس کو اٹھا لے گا۔ اب یہ واضح ہے، دیکھ بھی سکتے ہیں، اسی لیے جب تھوڑا پانی ہوتا ہے تو وہی چیز جو دوسری جگہ نہیں ڈوبتی ہے ادھر ڈوب بھی جاتی ہے، نیچے بیٹھ جاتی ہے، جب کیونکہ پانی کم ہوتا ہے تو وہ بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن وہی چیز اگر زیادہ پانی میں ڈالی جائے تو پانی اس کو تیراتا ہے۔ اور ہوا بھی اسی طرح ہے، ہوا کے وزن سے کمتر ہوگی تو پھر اڑے گی، اگر ہوا کے وزن سے زیادہ ہوگی تو وہ چیز بیٹھ جائے گی۔ اب یہ جو سادہ قانون ہے ہوا کا یہ، لیکن یہ جو جہاز وغیرہ یا یہ جو چیزیں اڑتی ہیں اس کا طریقہ کار وہ نہیں ہے، یہ کسی اور طریقے سے اڑتے ہیں۔ یہ ہوا کے پریشر سے، بڑے بڑے جیٹ انجن اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، دو قسم کے انجن جہازوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک انجن ایسے ہوتے ہیں جو جہاز کو نیچے دباؤ ہوا کا ڈالتے ہیں جس سے جہاز اوپر رہتا ہے، یعنی اوپر اٹھتا ہے، اور کچھ انجن ایسے ہوتے ہیں جو ہوا کو پیچھے دھکیلتے ہیں تاکہ جہاز آگے جائے۔ تو یہ سسٹم اس میں بہت قوی قسم کے اس میں وہ ہوتے ہیں جو انجن ہوتے ہیں۔ تو بہرحال خدا کریم نے پرندوں میں دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پرندوں کو ایسے پر عنایت فرمائے جو زیادہ سے زیادہ ہوا کو زیر، وعلیکم السلام، ہوا کو زیر پر لے آئیں۔ پروں کا ساخت ایسی ہے کہ ہوا کو اپنے نیچے سے گزارنے کی اس میں وہ ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی ہوا ان کے پروں کے نیچے آتی ہے تو وہ اوپر اٹھتے ہیں۔ تیسری خصوصیت لکھ رہے ہیں، پروں کی ساخت ایسے مواد سے کی جن کا وزن کم ہو۔ بڑی ہے کمال کا جو ہے نا اس میں جو مٹیریل لگا ہوا ہے ان پروں میں، کبھی دیکھیں تو پائپ لگے ہوئے ہیں اور پائپوں میں خالی ہیں، پائپ ہوتے ہیں پتلے، پائپ خالی ہوتے ہیں اور ان کے اوپر بھی بالکل ہی کم وزن یعنی بے وزن قسم کی جو ہے وہ پر اور پروں کے جو چھوٹے چھوٹے حصے ہوتے ہیں وہ ہیں بالوں جیسی چیز، اور بال بھی کم وزن بال۔ ہاں، اب وہ بال اگر جو مثلا بھیڑ بکری میں اور گائے میں کے بال ہیں، اگر یہ بال لگے ہوئے ہوتے تو پھر بھی وہ بھاری ہو جاتا، لیکن وہ بال جو پرندے کے ہیں وہ خاص قسم کی بہت ہی بے وزن
کم وزن بال. تو ایک بہت خاص قسم کی کیفیت خدا کریم نے اس کو عطا کی ہے جس سے وہ ہوا میں اس طرح اڑتا ہے. اور کیسے اس نے اڑنا ہے یہ بھی سکھانا کہ کتنا اڑنا ہے. ابھی بعض پرندے، اب یہ کہ اس میں کیا راز ہیں اللہ اعلم، کہ بعض پرندے ہر سال وہ کینیڈا سے ہجرت کرتے ہیں اور ادھر تھائی لینڈ، ملیشیا اور اس علاقوں میں آتے ہیں. 12,500 کلومیٹر یا 12,000 یا 14,000 کلومیٹر کا فاصلہ کرتے ہیں. اور جو حیران کرنے والی بات ہے، سائنسدانوں کو ابھی تک حیرت میں ڈالا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مسلسل چلتے رہتے ہیں ہوا میں. اور نیند بھی 24 دنوں کا تقریباً ان کا، یہ 24 دن یا اس کے قریب یا 12 دن یا جو بہت کافی، یعنی ہفتے ڈیڑھ سے زیادہ کی فلائٹ ہوتی ہے. اور وہ مسلسل چلتے رہتے ہیں. ان کو نیند بھی چاہیے ہوتی ہے، پرندے بھی سوتے ہیں ہاں، لیکن اسی دوران وہ پتہ نہیں کیسے بھائی سو لیتے ہیں. پرواز کے دوران ہی بھائی وہ سو لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں سے پرندہ اڑتا ہے، نیچے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، سارا سمندر پیچھے سے جہاں سے وہ گزرتے ہیں بہت سارے ٹائم میں سمندر ہے راستے میں، ویسے بھی وہ اترتے ہی نہیں ہیں، وہ آخر میں جا کر اترتے ہیں. تو اتنی لمبی فلائٹ وہ کرتے کیسے ہیں، کس طرح آتے ہیں، کیسے کس ٹائم وہ سوتے ہیں، آرام کس طرح کرتے ہیں، کیونکہ اتنے مسلسل چلنا آسان نہیں ہے. اور یہ خدا کریم نے ان میں ایک خاص رکھی. اب یہ ہے کہ وہ کیوں اس طرح سفر کرتے ہیں. ہر سال یہ ہوتا ہے. ابھی یہ سردیوں میں بہت سارے پرندے ادھر گرم علاقوں کی طرف آ جائیں گے اور یہاں اپنے بچے دیں گے اور اپنے وہ سلسلے کریں گے اور پھر جو ہے واپس چلے جائیں گے. ایک عجیب سی رخ داد ہے. اسی طرح مچھلیوں کا بھی ایک، آپ پتہ نہیں آپ نے یہ چیزیں کبھی اس طرف توجہ دیں یا نہ دیں. مچھلیوں کی قسمیں ہیں جو پیچھے کی طرف جو ہے وہ جاتی ہیں، بڑی مشکل سے جاتی ہیں، بڑی مشکل سے، کیونکہ وہاں انہوں نے زاد و ولد کرنی ہوتی ہے، بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں. تو مچھلیوں کو جہاں جانا ممکن ہی نہیں ہوتا، ایسے چھلانگیں لگا کے مچھلیاں جو ہے وہ پیچھے کی طرف جاتی ہیں دریا کی اس میں، جہاں پتھروں سے. ویسے تو ادھر آنا تو آسان ہے، مچھلی ادھر سے ادھر آئے تو آسان ہے، لیکن مچھلی جو پیچھے کی طرف جائے اور پھر کہیں سے اوپر بھی جانا پڑتا ہے تو کیا کریں، لیکن وہ جاتی ہیں. اور وہ جو پکڑنے والے ریچھ ہوتے ہیں یا دوسرے جانور وہ ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر جیسے ہی وہ چھلانگ لگا کے اوپر جانے کے تو ادھر سے ہی پکڑ لیتے. ہاں، پکی پکائی مچھلی. تو اس طرح کیا کیا عجوبے اس جہان میں ہو رہے ہوتے ہیں. بہرحال خدا کریم نے یہاں جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ پرندے ہیں، کہ پرندے اس طرح، یہ کس نے اتنی طاقت اس طرح کی، ابھی تک سائنس نہیں پہچان پائی کہ یہ کیا کرتے ہیں پرندے. خدا کریم فرماتا ہے کہ آپ کو سمپل جواب دیتے ہیں آپ کے سوال کا کہ یہ کس نے کیا ہے، یہ رحمان کا کارنامہ ہے، یہ رحمان کا کرنا ہے. اور وہ کیا ہے، علی کل شیء قدیر انہ بکل شیء بصیر، اور وہ ہر چیز پر بصارت رکھتا ہے. یہ اس لیے کہا ہے کہ بعض اوقات کوئی بندہ کام کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کو اپنی اچھے کام کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بھائی اس سے یہ کام ہو رہا ہے. مطلب بعض بچوں میں ٹیلنٹ ہوتا ہے، بعض لوگوں میں خود ان کو اپنے ٹیلنٹ کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یار یہ کارنامہ بھی میں کر سکتا ہوں. ہاں، دوسرے بندے آ کر پہچانتے ہیں کہ ہاں اس میں یہ ٹیلنٹ ہے، اس کو اس کام پہ لگانا چاہیے، خود اس کو پتہ ہی نہیں ہے. خدا کریم فرما رہا ہے کہ یہ مت خیال کرنا کہ بھائی یہ جو اتنے جہان میں سلسلے ہو رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور بس ایسے ہو گئے. نہیں، ہمیں ہر چیز کا کیا ہے پتہ ہے، بصارت رکھتے ہیں اور اپنے اس سے کیا ہے. اچھا، اب آتے ہیں
انسان کی خیال بافی کی طرف. انسان ہے نا، جب اس کو طاقت ملتی ہے تو یہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ بس اب کس نے کچھ کرنا ہے، اب تو میرے پاس سب کچھ ہے، جو کچھ ہے میں کر سکتا ہوں. جیسے فرعون، ہاں، وہ تو حتیٰ خدا کے ساتھ جو ہے وہ مقابلے کے لیے بھی تیار تھا اور چاہتا تھا کہ خدا کے ساتھ ملاقات کرے. اپنے وزیر کو اس نے کہا کہ مجھے بڑی ساری بلڈنگ بنا دے، میں آسمان پہ جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ موسیٰ جس خدا کی بات کرتا ہے وہ ہے کیسے یا کیا ہے. ہاں، اس لیول کی ذہنیت آ جاتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے آس پاس میں اس کو یوں لگتا ہے کہ بھائی ہر کام میں کر سکتا ہوں اور میرے ہاتھ میں ہے، سب چیزیں میرے ہاتھ میں ہے، میں جو حکم دوں وہ ہو جاتا ہے. تو اب خدا کریم جو ہے نا کہتا ہے کہ اے انسانوں، اپنے حد میں رہنا اور اپنی حد کو پہچاننا. آپ کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہم چاہیں تو سب چیزیں نیست و نابود ہو جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی یا رک جائیں گی. یہ تو ہمارا کرم ہے کہ ہم نے آپ کے اختیار میں دے رکھا ہے. تو ذہن انسان کا کیا ہوتا ہے وہ اس آیت نمبر 20 میں خدا کریم نے سامنے رکھا ہے کہ انسانوں میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جو ان کے پاس فوج ہے ہم سب دنیا کا مقابلہ کر لیں گے. ہاں، یا ہمارے پاس جو اتنے سب چیزیں تیار ہیں، ہم یہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہم نے بہت بڑے بڑے کارنامے کر رکھے ہیں. کیا کارنامے کر رکھے ہیں؟ ہاں، جب جمع تفریق کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. وہی چیزیں اپنے سر میں آ گرتی ہیں. بناتے ہیں، پتہ نہیں کتنے سال محنتیں کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ نتیجہ وہی کچھ ہوتا ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ امن ھذا الذی ھو جند لکم، اے انسانوں کیا یہ جو آپ نے اپنے لیے فوج بنا رکھی ہے، جس کو آپ نے اپنا جند بنایا ہے. جند کہتے ہیں لشکر کو، فوج کو، یعنی یہ جو بندہ کسی مقصد کے لیے ٹیم بنا رکھے، بڑی ساری ٹیم، بڑی ساری فوج، بڑا سارا لشکر. تو یہ امن ھذا الذی ھو جند لکم، یہ جو آپ کا جند ہے، لشکر ہے، یہ آپ کی مدد کرے گا. بھائی اگر خدا چاہے کہ آپ کو کوئی سبق سکھائے یا کوئی آپ کے اس میں عذاب میں آپ کو ڈالے تو کوئی روک سکتا ہے. ایسے مثلا ابھی کرونا تھا تو سارے حال ہوئے. ہاں، وہ جو لشکر ہے خود وہ پہلے مریض ہوتا ہے، سب سے زیادہ ڈاکٹر ہی جو ہے وہ شکار ہوئے. جو ہمارا حفاظتی لشکر ہے سب سے زیادہ وہی متاثر ہوئے. تو کہتے ہیں ہوا جن ینصرکم، یہ آپ کی مدد کرے گا، من دون الرحمن، اللہ سے ہٹ کر. اگر اللہ نہ اس میں دخل دے، آپ کو چھوڑ دے اپنے حال پر، تو کوئی ہے آپ کے پاس ایسا لشکر؟ ان الکافرون الا فی غرور، کافر صرف اور صرف کس میں ہے؟ غرور میں ہے. یہ غرور اردو والا نہیں ہے. اردو میں غرور کہتے ہیں تکبر کو. ہاں، یہ عربی والا غرور ہے، اس کا مطلب ہے دھوکے میں. تکبر بھی ایک دھوکہ ہی ہوتا ہے نا. جو نہ تکبر کرتا ہے وہ دھوکے میں ہوتا ہے، یعنی وہ چیز نہیں ہوتا ہے جو دکھا رہا ہوتا ہے، وہ خود کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ اصل میں کیا چیز انسان، کتنا کچھ انسان میں طاقت ہے، کیا چیز ہے انسان. کچھ بھی، ایک سر کا درد، ایک دانت کا درد اس کے لیے کافی. کیا چیز کیا ہے کہ اتنا جو ہے وہ کرے. تھوڑی سی تکلیف جو ہے انسان کو، انسان کی کمر توڑ دیتی ہے. تو یہ کیسے انسان اتنی کچھ غرور کرنے کی اس کے پاس ہے کیا؟ تو یہ غرور کہتے ہیں کہ یہ دھوکے میں ہے. ان الکافرون الا فی غرور، اگر کافر یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی لشکر ان کا دھیان کر لے گا تو یہ دھوکے میں ہے. اچھا، اس سے ہٹ کر چلیں آپ بات لشکروں والی بات ممکن ہے کہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے لڑائی کی، جھگڑے کی، ہمیں کوئی. ہاں چلیں اس سے قریب تر جو ہر بندے کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ رزق ہے.
ہاں، ہر بندہ کہہ رہا ہے ہمیں تو فلاں جو ہے وہ رزق دے رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے، اس کی وجہ سے تو کم از کم کہتے ہی ہیں نا کہ جیسے ابھی خدا نخواستہ اگر کوئی مرد فوت ہو جاتا ہے تو خواتین کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے، اب ان کے بچوں کو کیا پتہ، ہاں بچے تو اس سے رول گئے، ہاں بیوی، آپ بیوی بھی اسی طرح کے بیان کریں گے ہمارا کون ہے، ہاں اب کون ہے جو ان کے پتہ نہیں کیا کیا اس قسم کی بات ہے، یا خود خواتین آپس میں بیٹھی ہوں گی تو وہ باتیں کریں گی، مرد بھی کہتے ہیں کہ بس یہ اب ایسے ہو گیا، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے کہ کسی کا رزق جو ہے وہ یہی انسان دے رہے، حالانکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایسی مثالیں ہیں کہ جن کے کوئی بھی یعنی شوہر نہیں ہے تو وہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں، شوہر نہیں ہے بچے بھی ہیں خود بھی ہیں وہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں، اور جن کے شوہر ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ شوہر اب تقریباً ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 95% تو ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں یعنی گھر کا سربراہ بھی ہے بچوں کو دینے کے لیے، اور پھر بھی وہ ذلیل و خوار ہیں۔ کتنے گھر ہیں وہیں اس طرح کے، یعنی گھر کی ہر چیز پوری نہیں ہے ہی نہیں، اس طرح کے کتنے لوگ ہیں، کروڑوں ہیں، ہوتے ہوئے بھی ان کی کو بھائی سارے سلسلے پورے ہیں بھائی، اور نہیں ہیں پورے، اور کہیں اور اسی کے مقابلے میں دوسری طرف ایسے بہت سارے گھرانے ہیں کہ ان کا ہے نہیں کوئی اس طرح، لیکن بہت چیزیں پوری۔ ابھی خواتین میں جو زندگی کی ریشو ہے وہ زیادہ ہے، آپ جانتے ہیں پورے جہان میں ایسے ہے، خدا نے یہ ایسے ہی بنایا ہوا ہے کہ خواتین تقریباً مردوں کی نسبت اپنے شوہروں کی نسبت 10 12 سال 15 سال 20 سال زیادہ ان کی عمر ہوتی ہے، شوہر اکثراً پہلے 10 سال، مجموعی طور پر ایوریج 10 سال کی ہے، 10 سال کم، یعنی ہر ملک میں جو عمر کی انہوں نے ایوریج نکالی ہوئی ہے، مثلاً اگر جاپان میں مرد 110 سال زندگی کرتے ہیں تو عورتیں 120 سال، اگر 90 سال مرد زندہ رہتے ہیں تو عورتیں 100 سال، امریکہ میں مثلاً اگر 80 سال مرد زندہ رہتے ہیں تو عورتیں 90 سال، پاکستان میں ریشو جو ہے وہ 62 اور 72 ہے، مردوں کی 62 عورتوں کی 72، ایوریج جو انٹرنیشنل جو اسٹیٹسٹکس ہیں نا ان کی اس میں بتا رہا ہوں، تقریباً جتنے بھی تھرڈ ورلڈ ہیں یعنی کمزور ممالک ہیں معیشت کے لحاظ سے اور ثقافت کے لحاظ سے یا شعور کے لحاظ سے، تو ان میں زندگی کی ریشو کم ہے، یورپ کے بعض ممالک میں زیادہ ہے جیسے جرمنی ہے یا اٹلی ہے، اب اس کا بھی نقصان بھی بہت ہو رہا ہے، ادھر بھی خدا کریم نے ایسا بیلنس رکھا ہے کہ اے انسانوں مت چھیڑو گے تو دوسری طرف سے جو ہے نا رضائی ہے، ہاں وہ بنی ہوئی 5 فٹ ہے، ادھر سے کھینچو گے تو ادھر سے نکلے، ہاں پاؤں پہ ڈالو گے تو سر باہر ہوگا، تو یعنی اس طرح کی سیٹنگ ہوئی ہے کہ آپ اگر ایک چیز زیادہ کرتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، ابھی کھادوں کے ذریعے گندم زیادہ پیدا کر رہے ہیں، دوسری طرف صحتیں ختم، بہت سارے دوسرے ایسے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں، کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے، یعنی انسان جو کام کر رہا ہے نا وہ اس رضائی کو پھاڑ رہا ہے، جبراً یہ کام کر رہا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ تقریباً ہاتھ سے وہ رضائی ہی جا رہی ہے، انسانی زندگی تباہ ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ کیا ہے جو نیچرل یا خدا کی طرف سے بنی ہوئی فطرت ہے اس سے ہٹ کر فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم، یا یہ جو آپ کو رزق دیتا ہے، یعنی جس کو انسان سمجھتے ہیں کہ میں تو یار اس کے وجہ سے رزق کھا رہا ہوں، ہم تو اس کی وجہ سے
یہ کر رہے ہیں، ہمارا کھانا پینا تو ہمارا جو ہے زندگی کا گزارا تو فلاں شخص کی وجہ سے ہو رہا ہے نا؟ ایسے یہ قول اکثر زبانوں پہ آ ہی جاتا ہے، ہاں۔ تو فرماتا ہے امن ھذا الذی یرزقکم، یہ جو آپ کو رزق دیتا ہے، ان امسک رزقہ، اگر خدا روک لے تو یہ دے دے گا، پھر بھی دے گا آپ کو کچھ چیز۔ اگر خدا نے روکنا چاہا یا روکے تو پھر بھی یہ دے سکتا ہے آپ کو، تو مسلم ہے کہ نہیں دے سکتا۔ ادھر سے وہ دینا چاہتا ہے تو یہ دے رہا ہے، اگر وہ روک لے تو یہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ وہ تو اپنے نانے جبیں کے لیے محتاج ہے، وہ تو خود ہی محتاج ہے، آپ کو کیا دے گا؟ پھر کیا ہے؟ فرماتا ہے خدا کریم بل لجو، یہ انسانوں کو پتہ ہے لیکن لجاجت کرتے ہیں، ضد پکڑی ہوئی ہے خام خواہ کی۔ بل لجو فی عتوب و نفور، ایسے ہی ضد کر رہے ہیں اور نفرت اپنے اندر لے کے بیٹھے ہیں، خدا کی اور رسول کی ماننی نہیں، بس اور کچھ نہیں۔ حالانکہ ان کو یہ سب پتہ ہے کہ یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی بندہ دیکھیں آپ، یہ جو یوکرین میں یا ادھر ابھی اس میں ہو رہا ہے، بین الاقوامی صفحے پہ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے عجیب و غریب۔ بیٹھے بٹھائے بہترین آسان ترین زندگیاں ان کی موجود تھیں، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کچھ قصور ہی نہیں کیا ہے، کوئی غلطی ہی نہیں کی ہے، بس ایک دم ان کی زندگیوں میں سب بے گھر بھی ہو گئے ہیں، ملک پورا تباہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہ، کوئی ایسا کسی کا قصور بھی نہیں، ایسے ہی لاگے پورا جہان سزا لے رہا ہے، پورے جہان کو سزا مل رہی ہے۔ جنگ کدھر ہو رہی ہے؟ وہ اس کنارے پہ پورے جہان کو سزا مل رہی ہے، آپ بھی ہر روز اس کی سزا، جو پیٹرول ڈلواتے ہیں سزا بھگتتے ہیں۔ یقیناً اس کی وجہ سے $20 کم از کم پرائس اوپر گئی ہوئی ہے ابھی، ویسے تو گئی تھی $50-60، لیکن تھوڑی سی اب بیلنس ہو گیا، $20 ابھی بھی زیادہ چل رہا ہے۔ ہمارا ملک بھی نقصان کر رہا ہے، سارے ملک، ہمارا قصور کیا ہے؟ یا جو باقی ممالک ہیں کیا قصور ہے؟ کچھ بھی نہیں، بیٹھے بٹھائے سزائیں مل رہی۔ بس یہ ہماری سوچ اور ہے ہم کہ بھائی یہ کچھ اور چلانے والا ہے اور کوئی اور ہے جو ان سلسلوں کو طے کرنے والا ہے کہ کن کو سزا ملنی ہے، کن کو کم ملنا ہے، کن کو زیادہ ملنا ہے، اور اسی کے بدلے کچھ ہیں جنگ کی وجہ سے ان کے تو وارے نہارے ہو گئے، واہ جی واہ، چلو اور لڑو، بڑھائے جی گولے، آرڈر آ گئے نہیں، گولے بندوقیں دے آرڈر آ گئے، ہاں، جن کے کارخانے لگے ہوئے ہیں اسلحے کے، وہ تو پہنچیں گے نہیں۔ ایک عجیب سی کیفیت۔ آگے فرماتے ہیں ایک اور بات بھی ہے، انسانوں آپ سے کرتے جائیں، خدا کریم انسانوں سے بات کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، کیسے کیسے؟ ایک سمجھایا کہ آپ کے لشکر کچھ نہیں کر سکتے، پھر کہا کہ رزق کے بارے میں بھی اپنا آئیڈیا ٹھیک کریں، یہ غلط ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے آس پاس میں موجود کوئی بندہ آپ کو رزق دے رہا ہے، رزق دینے والے نے دیا ہے، اس کو اپنا لیا ہے طریقہ، اس نے اگر روکنا ہو تو روک سکتا ہے، یہ کچھ بھی بیچارہ نہیں کر سکے گا، یہی نہیں دے گا، اور اگر آنا ہو جائے تو آپ کے پاس رزق آ جائے گا اور یہ بندہ بھی نہیں ہوگا۔
پھر کہتے ہیں کہ چلیں ایک اور بات، ہدایت جو ہے یہ اب جب رزق وہ دیتا ہے، لشکروں کو بھی وہ روک بھی سکتا ہے، ختم بھی کر سکتا ہے، ان کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے، یہ لشکر کوئی کام کی بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں بس کام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ آپ کو آگے کا راستہ بتانے کے لیے پھر آپ کیوں ادھر ادھر ٹامٹوئیاں مار رہے ہیں؟ آگے جو زندگی ہے وہ آپ میں سے کسی نے دیکھی ہوئی ہے، یا آپ کو کوئی ہے جو بتانے والا ہو، جس کو پتہ ہو کچھ سوائے اس کے جس نے بنائی ہے، اس کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، جو خود اپنے آگے سے ہی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اور مثال خدا کریم دیتا ہے، آپ کے پاس دو قسم کے بندے ہیں، ایک بندہ ہے جو سیدھا چل سکتا ہے، ٹھیک ٹھاک متوازن جسامت ہے اس کی، وہ سیدھا چل سکتا ہے، ایک بندہ ہے جو سیدھا چل بھی نہیں سکتا ہے، یعنی اوپر صحیح سے دیکھ بھی نہیں سکتا ہے راستے کو۔ اب ان دو میں سے کس کو اپنا رہنما بنائیں گے کہ آپ کو آگے لے جائے؟ وہ جو سیدھا دیکھ سکتا ہے، یا وہ جس کو خود بھی دیکھنا پورا نصیب نہیں ہے اپنی جسامت کے وجہ سے، یعنی اس کے وہ معذور ہے، وہ ٹیڑھا چلتا ہے، تو وہ جو خود ہی دیکھ سکتا ہے صحیح سے راستے کو، وہ آپ کو کیا دکھائے گا؟ اس لیے خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ جو دوسرے آس پاس کے جن کے پیچھے آپ چل رہے ہیں کہ بھائی وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائیں گے، ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ جس کو صحیح راستہ پتہ ہے، جو دیکھ سکتا ہے، اس کے پیچھے چلیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، وہ جو مکب ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو ایسے خدا نہ خاصہ کسی کی کمر میں مسئلہ ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے، آگے جھک جاتا ہے بندہ اور اس طرح چلتا ہے، یعنی اس طرح ہو کے کبھی کبھار ایسے انسان ہو آپ کو نا، بالکل انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک وہ پکڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک کنڈی سی یا کوئی اس طرح، اور بالکل ایسے ان کی کمر تو نیچے جھکی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی بہت زور لگا کر اپنا سر جو ہے وہ اوپر کر کے آگے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئے اس بندے کو اپنا رہنما آپ بنائیں گے، یا وہ جو سیدھا ہے، جو جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو دیکھ سکتا ہے، آسانی سے راستہ چل سکتا ہے؟ تو عقل کہتا ہے کہ افمن یمشی مکبن، وہ جو چلتا ہے مکب انداز میں، یعنی آگے جھکا ہوا ہے، سر اس کی کمر جھکی ہوئی ہے اور سر نیچے ہے، یعنی کہنا کہ یہ چاہتے ہیں کہ آگے دیکھنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے، علی وجہہ اہدی، یہ زیادہ ہدایت دے سکتا ہے، امن یمشی علی سوی علی صراط مستقیم، یا وہ جو سوی سیدھا متوازن انداز میں چلتا ہے اور سارے آس پاس کو کیا کر سکتا ہے، نظر میں رکھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے، وہ زیادہ ہدایت دیتا ہے؟ یا یہ کہنا خدا کریم یہ چاہتا ہے کہ اے بندو، جو خدا کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے یہ اس بندے کی طرح ہے جو سیدھا ہے اور جو بہت آس پاس کے سب چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، اچھے انداز میں دیکھ سکتا ہے، اس کی نسبت جو خود ہی پہلے ٹیڑھا ہوا ہے اور وہ مکب ہے اپنے وجہ پر اور اپنے جھکا ہوا ہے اپنے منہ کے بل، سوی علی صراط مستقیم۔ اس کے بعد یہ باتیں، یہ سوالیہ صرف سوال کر کے خدا کریم نے چھوڑ دیا کہ جواب انسانوں آپ خود ڈھونڈیں، ابھی اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تھوڑی سی بھی عقل کسی میں اگر ہو تو مسلم ہے وہ کس کو اپنا رہنما بنائے گا؟ اس کو بنائے گا جو سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، سیدھا دیکھ سکتا ہے، اس کے دیکھنے میں، اس کے جانچنے پرکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خدا کریم اس کے ذریعے خود ہمارے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ خود ہی اس کا فیصلہ کریں۔ تو اگر ہم میں عقل ہے تو ہمیں یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو خدا کریم کا بتایا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ راستہ سوی علی صراط مستقیم ہے۔ انشاءاللہ خدا کریم کی اگلی بیان شدہ آیت نمبر 23 کو اگلے سیشن میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔